ایران پر امریکہ کی جانب سے کیا گیا حملہ پوری اسلامی دنیا پر حملہ تصور ہوگا۔ ایک اہم بیان ہے جو ایران کی جانب سے آیا ہے، عامر رضا سے ان کا تجزیہ لیتے ہیں۔ عامر بھائی، ایک اہم بیان آیا ہے ایران کی طرف سے، آپ اس بیان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایران ایک اسلامی ملک ہے اور 1979 میں یہاں پر اسلامی انقلاب آیا تھا، جس کے بعد وہاں پر جو خمینی صاحب کی قیادت میں آیا وہ آج تک اسی طرح سے جو ہے جاری ہے۔ ایک سپریم کمانڈر ہے جس کے نیچے اس کی شورا ہے اور اس کے نیچے سارا سسٹم چل رہا ہے۔ اس کو اگر ختم کیا جاتا ہے تو وہ مسلمانوں میں وہ ہوپ یا امید کہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا وہ تقریباً آدھی رہ جائے گی۔ آدھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ اسلام کی دائی ہے اور وہاں سے اسلام کی لہریں اٹھیں گی، یا پاکستان جو ہے جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں سے اسلام کی لہریں اٹھیں گی۔ لیکن یہ بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایران پہلا ٹارگٹ ہے اس وقت امریکیوں کا یا اس دجالی سسٹم کا، آخری ٹارگٹ نہیں ہے۔ یعنی پہلا ٹارگٹ ایران ہوگا اور اس کے بعد کسی اور ملک کی بھی باری آ سکتی ہے۔ اس لیے اس جنگ کو تمام اسلامی دنیا کی جنگ سمجھے۔ میں آپ سے بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان سمندروں میں آ کر بیٹھنے کا امریکہ کا مقصد ایران کی حکومت کو گرانا ہے یا نہیں ہے، اس مڈل ایسٹ کے یا دنیا کے 20% تیل پر قبضہ کرنا ہے۔ تو یہ تمام اسلامی دنیا کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔ دیکھیں، اسلام آباد میں جو ایرانی سفیر ہیں، رضا امیری مقدم ان کا نام ہے، انہوں نے کل ایک میڈیا کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے یہی بات کہی، دہرائی کہ یہ صرف ایران کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری اسلامی دنیا کا معاملہ ہے، اور اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو یہ پوری اسلامی دنیا میں تصور کیا جائے گا۔ دیکھیں، سنی اور شیعہ دو سیگمنٹ مسلم ملکوں میں ہیں، کچھ جگہ پر شیعہ گورنمنٹس ہیں، کچھ جگہ پر سنی گورنمنٹس ہیں، اور ان کے جو ہیں آپس میں تعلقات مزید بہت خراب رہے، لیکن یہ مزید خراب ہونے والے نہیں ہیں۔ بلکہ اب تو بڑی بہتری کی طرف آ رہے ہیں، جس طرح سعودی عرب کا ایرانی صدر کو فون کرنا، یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اور ترکی کے صدر کو فون کرنا مسعود پزشکیان کا، تو یہ آہستہ آہستہ اس اسلامی بلاک کی طرف جانے کو تیار ہے، جس پہ میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی ہرڈل بھی کسی زمانے میں ایران رہا ہے کہ ایران باقی ممالک کے مقابلے میں، کیونکہ وہاں پر وہ سمجھتے تھے کہ ان کے مطابق اسلام نافذ نہیں ہے، اس لیے وہ ان سے ذرا دور رہے۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے آہستہ آہستہ حق اور باطل کی دو پلروں میں تقسیم ہوتا چلا جائے گا۔ یہ جو بیان ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں، یہ بیان کہاں دیا گیا ہے؟ اسلام آباد میں۔ بیان پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں دیا گیا ہے، اور اسلام آباد جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے مرکز نگاہ ہے اور ایک بڑی فوجی قوت ہے جس نے اپنے سے 10 گنا بڑی قوت کو جو ہے شکست دے رکھی ہے، یعنی ایک سیٹ کر کے رکھا ہے، ایک اس کو کیا کہتے ہیں، ٹرینڈ سیٹ کر کے رکھا ہے کہ اپنے سے بڑی قوت کو آپ مار سکتے ہیں۔ تو ایران بھی کوئی چھوٹی قوت نہیں ہے اور اس کا امریکہ کے ساتھ مقابلہ ہے۔ ایران کی بہت سارے ممالک کے اندر ہمدردیاں اور بہت سارے لوگوں کی جو ہے دھڑکنیں جو ہیں وہ ایران کے ساتھ دھڑک رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی جنگ نہیں ہے، واقعی میں ہی اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے، جس کا ڈونلڈ ٹرمپ کو شاید خیال یہ ہے کہ ایران کو اکیلا کر کے تنہا کر کے جو ہے وہ ختم کر لے گا، وہاں پہ اسلامی رجیم ختم کرنے سے مراد اس ملک پر قبضہ کرنا۔ میں بار بار یہ سمجھاتا ہوں لوگوں کو، رجیم چینج چاہتا ہے، رجیم چینج کر کے اپنی مرضی کی گورنمنٹ لے آئے گا، تو اپنی مرضی کی گورنمنٹ لے آئے تو وہ بھی قبضہ ہی ہے ایک طرح کا، وہ اس سسٹم کو تبدیل کرنا۔ دیکھیں، میں نے جب یہ اس کو نا حق و باطل کا بات کی تھی نا آپ سے، تو یہ بات یہی ہے کہ ایک سسٹم جو ہے ان کو قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیں، وہ قصاص پہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جی آپ پھانسیاں نہ دیں، کیونکہ وہ سسٹم لانا چاہتا ہے جس میں لوگوں کے اندر یہ خوف ختم ہو جائے کہ اگر ہم کسی کو قتل کریں گے تو ہمیں بھی قتل کیا جائے گا۔ اسلام اس سے بالکل الٹ آئیڈیالوجی رکھتا ہے، وہ کہتا ہے سخت سزا دیں گے تو جرائم رکیں گے، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹیں گے تو چوری رکے گی، رازن کا پاؤں کاٹیں گے، بالکل، اور قتل کرنے والے کی گردن اڑائیں گے تو تب یہ جا کر یہ معاملہ ہٹے گا۔ اس پر قرآن کی سورہ بقرہ میں آیات موجود ہیں، اور ایران سے یہ مطالبہ جو ہے نا، یہ میں نے اس مطالبے کو عدیل بھائی ایسے سمجھا کہ شاید یہ انسانی ہمدردی کا کوئی مطالبہ ہے کہ آپ ان 800 لوگوں کو پھانسی نہ دیں۔ لیکن جب رات کو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کی میڈیا سے اور اس نے کہا کہ میری پہلی کوشش یہ ہے کہ میں یہ 800 پھانسیاں رکھواؤں، تو یہ انسانی ہمدردی نہیں تھی، یہ ایک سسٹم کو، یعنی اسلامک جوڈیشری سسٹم کو
چیلنج کرنے والی بالکل بات ایسا ہے۔ ہی ہے۔ تو یہ جو میں نے حق اور باطل کا آج آپ کو دونوں کا بتایا، میں نے 2 دن پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ دجالی سسٹم اور اسلامی سسٹم کا مقابلہ ہے، اس میں کون دجال کا اور کون اسلام کا ساتھ دے گا، یہ اس کا واضح ہونا بھی باقی ہے۔ دیکھیں یہ عالم اسلام کی جنگ بنتی چلی جائے گی، ابھی نہیں ہے، ابھی ایران کی جنگ ہے، اس کو لیکن یہاں عامر تک بھائی رکھیں۔ ایک وقت آئے گا یہ ایک عالم وقت اسلام آئے کی گا جنگ جب بنتی جائے گی۔ آپ سے اپنے مسلم بھائیوں کا ترپنا دیکھنا نہیں جائے گا۔ ایک وقت آئے گا جب آپ کو نظر آئے گا کہ یہ عفریت ایک کے بعد ایک ملک کو کھائے گا، جب آپ کو نظر آئے گا کہ یہ آپ کے وسائل کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ گیا ہے، جس کو چاہے گا تیل دے گا، جس کو چاہے گا نہیں دے گا، یعنی انرجی جس کو دینا چاہے گا اس کو دے گا، جس کو نہیں دینا چاہے گا نہیں دے گا۔ یہ جو تصور ہے نا، پھر وہی بات دجال پہ کسی دن کرتے ہیں کہ دن کو وہ رات بنا دے گا اور رات کو دن بنا دے گا، اس کا ایک دن جو ہے وہ کئی سال پر مشتمل ہوگا، اور ایک جو ہے سال اس کا پتہ نہیں کیا ہوگا، ایک دن پر مشتمل ہوگا۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ ایک سسٹم کی بات ہے۔ وہ کہے گا زمین سے اگاؤ تو اگے گی، وہ کہے گا نہ اگاؤ تو نہیں اگے گی۔ تو یہ سارا وہ سسٹم ہے جس کو لاگو کرنے کے لیے امریکہ اس وقت میدان میں ہے، اور امریکی ڈالر آج بھی ذرا نیٹ پہ کھولیے گا، اگر آپ کے پاس نہیں ہے، امید مجھے یہی ہے کہ نہیں ہوگا، کھولیے اور $1 کے پیچھے کی تصویر دیکھیے، جب آپ اس کو الٹیں گے تو وہاں پر آپ کو مصر میں بنا پیرامڈ اور اس کے اوپر چمکتی ہوئی ایک آنکھ ملے گی۔ اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کانا ہوگا، یعنی ایک آنکھ والا ہوگا، کانا ہوگا، ایک آنکھ والا ہوگا نا، کانے سے مراد یہی ہے۔ تو میرے نبی کی کہی ہوئی بات تو غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ ذرا یہ پیرامڈ اور آنکھ والا معاملہ ذرا آبزرو کریں، کسی دن میں دجال پر بات ضرور کروں۔ بہت شکریہ عامر رضا جی، بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ ایران کے خلاف شروع کی گئی یہ جنگ دراصل پوری اسلامی دنیا کی جنگ تصور کی جائے گی۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ میں نے جب یہ اس کو نا حق و باطل کا بات کی تھی نا آپ سے، تو یہ بات یہی ہے کہ ایک سسٹم جو ہے ان کو قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیں وہ قصاص پہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جی آپ پھانسیاں نہ دیں، کیونکہ وہ سسٹم لانا چاہتا ہے جس میں لوگوں کے اندر یہ خوف ختم ہو جائے کہ اگر ہم کسی کو قتل کریں گے تو ہمیں بھی قتل کیا جائے گا۔ اسلام اس سے بالکل الٹ آئیڈیالوجی رکھتا ہے، وہ کہتا ہے سخت سزا دیں گے تو جرائم رکیں گے، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹیں گے تو چوری رکے گی، رازن کا پاؤں کاٹیں گے، بالکل، اور قتل کرنے والے کی گردن اڑائیں گے گردن سے تو نہیں تب یہ جا کر یہ معاملہ ہٹے گا۔ اس پر قرآن کی سورہ بقرہ میں آیات موجود ہیں، اور ایران سے یہ مطالبہ جو ہے نا، یہ میں نے اس مطالبے کو عدیل بھائی ایسے سمجھا کہ شاید یہ انسانی ہمدردی کا کوئی مطالبہ ہے کہ آپ ان 800 لوگوں کو پھانسی نہ دیں۔ لیکن جب رات کو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کی میڈیا سے، اور اس نے کہا کہ میری پہلی کوشش یہ ہے کہ میں یہ 800 پھانسیاں رکھواؤں،